بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 72 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تراویح کا بیان۔ یوں تو ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تراویح کے حوالے سے احادیث پڑھی ہیں، لیکن آج کے سبق میں ہم اختلافی نوعیت کو سمجھیں گے، یعنی نماز تراویح کی جو رکعات ہیں وہ دلائل کی روح سے احناف چونکہ 20 پڑھنے کے قائل ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس میں 8 پڑھنے کے قائل ہیں، تو 8 والوں کے کیا دلائل ہیں اور احناف کیوں 20 پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کیا دلائل ہے، اور 8 والوں کی دلائل کا جواب کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کی ہماری بحث ہونی ہے، گفتگو ہونی ہے۔ تو تراویح کے سنت ہونے پر تو کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ تراویح سنت ہے، یہ تو سب کے عام مسلمہ بات ہے کہ تراویح سنت ہے۔ البتہ اختلاف جو ہے وہ تعداد رکعات میں ہے، اور ائمہ ثلاثہ 20 رکعات کے قائل ہیں، یعنی امام اعظم ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، تو ان بڑے ائمہ میں جو ائمہ ثلاثہ ہیں یہ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، اور جو چوتھے امام حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ 20 کے قائل تو نہیں ہیں، البتہ وہ 36 رکعات کے قائل ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید امام مالک جو ہے وہ ہماری طرف ہیں اور 8 رکعت کے قائل ہیں، کوئی امام بھی 20 رکعت سے کم تراویح کا تو قائل ہے ہی نہیں۔ تو اب صرف کچھ لوگ آج کل کے جو احناف سے ہمیشہ کسی نہ کسی معاملے میں اختلاف رکھتے ہیں، تو وہ 8 رکعت تراویح کے معتقد ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ کرام کا عمل بھی 8 ہی تراویح ہے۔ تو اس حوالے سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو کو 2 طرح سے بیان کیا جائے۔ پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو میں ہم اس حوالے سے کہ 20 رکعت جو ہے وہ تراویح ہے اور 20 رکعت نبی علیہ السلام نے پڑھی یا صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو پہلے تو ہم ان دلائل کی طرف گفتگو کرتے ہیں، اور جب یہ دلائل مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم جو لوگ احناف سے اختلاف رکھتے ہیں اور وہ 8 کے ثبوت میں کیا پیش کرتے ہیں اور اس کا رد پھر احناف کیسے کرتے ہیں، تو یہ ہم دوبارہ جو دوسری ہماری گفتگو ہوگی آج کے ہی سبق میں، تو اس کو ہم اپنی اس گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 رات لگاتار رمضان شریف میں تہجد کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح ادا فرمانا، یہ آپ گزشتہ سبق میں احادیث کے ضمن میں پڑھ چکے، اور اس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ تراویح تہجد کے علاوہ ایک نماز ہے۔ اور اسی موضوع پر ایک حدیث پاک میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح کا ذکر وہ اس طرح آیا ہے، جس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں 20 رکعت اور وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح دوسری روایت امام بہقی کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بغیر جماعت کے 20 رکعت اور وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، یہ 2 روایتیں حضرت عبداللہ بن عباس سے 2 مختلف کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تو اب ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح وہ رمضان شریف میں جماعت کے بغیر ادا فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کر دے، چونکہ جس روایت کو امام بہقی نے یہاں پہ عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ذکر کیا ہے تو اس کی سند میں وہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور سند میں چونکہ یہ الفاظ اس حوالے سے موجود ہیں کہ تفرد بہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان وہو ضعیف، یعنی اس روایت کو صرف ابو شیبہ
اور جو ابراہیم نے بیان کیا ہے، اور وہ تو ایک ضعیف راوی ہے، تو لہٰذا ضعیف ہونے کی وجہ سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہو سکیں گی۔ تو خیر اس کے کئی ایک جوابات دیے جا سکتے ہیں حناف کی جانب سے کہ ہم نے کون سا 20 رکعت اسی سے ثابت کرنا ہے، ہمارے پاس تھوڑی حدیث تو نہیں ہے، اور کئی آثار ہیں صحابہ کرام کی کہ وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کی مان بھی لیں تو پھر بھی یہاں پر یہ بات تو اولاً کہی جائے گی کہ 20 رکعت تراویح ہو یا 8 رکعت تراویح ہو، معین تعداد تو کسی بھی صحیح حدیث سے آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں جی کہ 20 والی حدیث ضعیف ہے تو 8 والی کون سی صحیح ہے بھائی؟ تو جس حدیث میں تعداد معین ہو اور وہ درجہ صحت پر ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لہٰذا کسی ضعیف کے حوالے سے اعتراض کرنا پھر تو بے فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بہقی نے ضعیف کہا، موضوع تو نہیں کہا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ابو شیبہ ابراہیم کا ضعیف ہونا یہ بالاتفاق ہے بھی نہیں ہے، بلکہ تہذیب و تہذیب میں تو یہاں تک لکھا کہ یحییٰ ابن معین سے عباس دوری روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین نے کہا کہ یزید ابن ہارون نے ان سے کہا کہ ابراہیم بن عثمان سے بڑھ کر اس کے قضاء کے زمانے میں کوئی عادل نہیں تھا، اور اس کے قاضی ہونے کے زمانے میں یزید بن ہارون کے پاس چند روز کتابت بھی کرتا رہا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس عبارت سے تو بالکل واضح ہو گیا کہ جراحین کے امام یحییٰ بن معین یزید بن ہارون کا قول نقل کر کے ثابت وہ کر رہے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان یہ بہت بڑا عادل آدمی تھا، لہٰذا ابراہیم بن عثمان اگرچہ مختلف فی ہے لیکن اس کو صرف کسی کے ضعیف کہہ دینے سے اس کی روایت کو یکسر مردود قرار دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابراہیم بن عثمان کی طرح ابراہیم بن حیہ بھی مختلف فی ہے، اور اس کے متعلق بھی یہ باتیں لسان المیزان میں ملتی ہیں کہ عثمان ابن سعید دارمی نے یحییٰ ابن معین سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا یحییٰ ابن حیہ یہ بہت بڑا شیخ ہے جو ثقہ ہے۔ تو اب اس بارے سے بھی ثابت ہوا کہ یحییٰ ابن معین نے ابراہیم بن عثمان کو بہت بڑا عادل اور ابراہیم بن حیہ کو شیخ ثقہ کہا، حالانکہ یہ دونوں مختلف فی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ یہ جو ہیں وہ ضعیف ہیں ایسا بھی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال حاصل کلام یہ ہو کہ ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے 20 رکعت تراویح والی روایت کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ روایت قوی اور ثقہ ہے۔ اور روایت کے حوالے سے مزید اگر میں اس حوالے سے بات کروں کہ صرف اس روایت پر احناف اعتماد کر کے وہ بات نہیں کر رہے، بلکہ احناف کے پاس صحابہ کرام کے کثیر آثار ہیں جو صحیح اسناد کے ساتھ ہیں، اور وہ مذہب احناف کو مزید پختہ کرتے ہیں، اور اس میں کئی ایک کتب سے کئی ایک صحابہ کرام سے وہ مروی ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس میں سر فہرست جو ہیں وہ حضرت ابو عبد الرحمن سلمہ حضرت علی المرتضیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رمضان شریف میں قاریوں کو بلوایا، پھر ان میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ خود بھی وطر پڑھتے تھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ یحییٰ بن سعید سے ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ اسی طرح حضرت نافع و عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابن ملیکہ رمضان میں ہمیں 20 رکعات تراویح پڑھاتے تھے۔ اچھا، اسی طرح مدینہ منورہ میں حضرت ابی بن کعب لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 وطر وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح اسحاق بن حارث رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے، 3 وطر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ اب یہ مختلف روایتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اسی طرح عطا کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو وطر سمیت 23 رکعت پڑھتے دیکھا۔ تو صحابہ کرام کے آثار اگرچہ کتب روایات میں وہ بکثرت موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے یہاں پر کثیر آثار ایسے سن لیے پڑھ لیے کہ ان میں حضرت عمر بن خطاب ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، اور ابی بن کعب ہیں، دیگر حضرات صحابہ کرام کے آثار ہیں جو 20 رکعت پڑھانے والے ہیں۔
تو کیا اب ان حضرات کو 8 رکعت والی یا 11 والی روایات نہیں ملی تھی؟ کیا ان کا عمل وہ بدعت سیئہ کے زمرے میں آئے گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے 20 رکعت تراویح باجماعت شروع کرانے پر تمام صحابہ کرام وہ خوش رہے اور انہوں نے کوئی خاموشی نہ اختیار کی، بلکہ وہ رضامند رہے، اس پر وہ اعتراض نہ کیا. تو کیا ان کی ایمانی قوت اتنی کمزور تھی؟ اور آج کے لوگ ان سے زیادہ عقل مند ہو گئے، زیادہ ان سے سمجھدار ہو گئے، زیادہ تقویٰ آ گئے. تو لہٰذا یہ اگر کوئی آج احناف کو بدعت کا لقب دے کہ یہ ان کی 20 رکعت بدعت ہے، تو پھر یہ ان کبار صحابہ کرام پر یہ لفظ پہلے جائے گا، العیاذ باللہ. تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ ایسی کثیر دلائل اور بھی موجود ہیں کہ جن میں 20 رکعت تراویح کا ثبوت وہ کثیر روایات سے ثابت ہوتا ہے. ہم دلائل کے حوالے سے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو 8 رکعت کے قائل ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے. اگرچہ یہ متن میں بھی بات گزر چکی، لیکن یہاں بھی ابو سلمہ کے حوالے سے یہ روایت ذکر کرنا میں پھر سے ضروری سمجھتا ہوں. ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان میں نماز کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہ ادا فرماتے تھے. بس یہ روایت ملنی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اچھلنے لگے کہ نہیں جی دیکھیں اب ہمیں سمجھ آئی، حدیث تو کہتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت سے زیادہ ادا ہی نہیں فرماتے تھے، تو اس کا مطلب ہے 8 تراویح تھی، 3 وتر تھے، تو ٹوٹل 11 ہو گئی. تو ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ احناف کو دیکھیں تو یہ 20 رکعت والی جو بات کرتے ہیں وہ تو اس حدیث کے بالکل مخالف ہے. تو حدیث پاک کے مطابق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹل 11 رکعت پڑھتے اور ان 11 میں بھی 3 وتر ہوتے، تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 8 رہ گئے. تو حاصل اعتراض یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، یہی ان کی دلیل تھی. تو اب اس دلیل کی دیکھیں کہ دھجیاں کیسے اڑتی ہیں. سب سے پہلی بات، یہ جو طبقہ 8 رکعت تراویح کا قائل ہے یہی طبقہ 1 رکعت وتر کا قائل ہے. تو اب اگر یہ بات بولیں کہ جناب وہ 11 رکعت پڑھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اگر آپ اس حدیث پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ 11 رکعت میں 1 رکعت وتر تھی، کیونکہ آپ کے ہاں تو وتر ہے ہی 1 رکعت، تو باقی 10 رکعت بچتی ہیں تراویح کی، تو 8 تو پھر بھی ثابت نہ ہوئی. آپ تو چلے تھے 8 ثابت کرنے، یہاں تو 10 رکعت تراویح ثابت ہو رہی ہے. یہ ایک پہلا جواب ہے جو میں نے الزاماً آنکھیں کھولنے کے لیے پیش کیا ہے، جبکہ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ تراویح کا تعلق وہ صرف رمضان سے نہیں ہے، تراویح کا تعلق وہ صرف رمضان سے ہے. یہ سارا سال تو تراویح نہیں پڑھی جاتی، جبکہ جو مذکورہ روایت مخالفین نے پیش کی ہے مذہب احناف کی مخالفت میں، تو اس میں تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جناب اس حدیث کو دلیل بنا کر اس سے استدلال کرنا چاہیں گے تو پھر تو یہ بھی پورا سال ہی 11 رکعت پڑھتے ہوں گے، یعنی پھر تو یہ تراویح اگر اس کو قرار دیں، حالانکہ حناف کے یہاں اس حدیث سے مراد تراویح کی نماز ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رمضان کے ساتھ خاص ہے. اور سیدہ عائشہ تو فرما رہی ہے کہ نبی علیہ السلام سارا سال ہی 11 رکعت ادا فرماتے تھے. تو پھر تو احناف کے مذہب کو اگر نہیں مانیں گے اور بعض لوگوں کے اپنے ذاتی نظریے کو دیکھیں گے، پھر تو یہ جو نبی علیہ السلام کے 11 رکعت پورا سال پڑھنا ہے، تو اس حدیث کا تقاضا تو ان لوگوں سے بھی یہ کرے گا کہ پھر تم بھی سارا سال 11 رکعت پڑھا کرو. تو حالانکہ مشاہدہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں وہ رمضان میں ہی 8 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ بھی کہیں 8 رکعت اس عشاء کی نماز کے علاوہ پڑھتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے اس حدیث پر کسی بھی اعتبار سے ان کا اپنا عمل بھی نہیں ہے. تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں وہ 11 رکعت پڑھتے تھے؟ تو اس کا مطلب بھی احناف ہی درست بیان کریں گے، اور وہ مطلب یہ ہے
کہ چونکہ رمضان میں تراویح ہے اور غیر رمضان میں تراویح نہیں ہے، تو اب اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی نماز کی کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ وہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 پڑھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تراویح کی نماز کی بات ہی نہیں کر رہی، بلکہ وہ تو قیام اللیل کی بات کر رہی ہے، نماز تہجد کی بات کر رہی ہے کہ تہجد کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا معمول رمضان میں بھی یہی تھا، غیر رمضان میں بھی یہی تھا کہ وہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور ان میں 8 وہ تہجد ہوتے تھے اور 3 جو ہیں وہ وطر ہوتے تھے۔ اور اس روایت پر مزید ایک پختہ مہر لگانے کے لیے کہ مراد اس سے تہجد ہی ہے، وہ یہ ہے کہ امام ترمذی نے اس روایت کو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، یہ قیام رمضان کے باب میں اس کو ذکر ہی نہیں فرمایا، بلکہ امام ترمذی نے اسے قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ تو لہٰذا یہ بات جو ہے روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ احناف کا جو مذہب ہے 20 رکعت تراویح والا یہی سچا ہے، یہی احادیث کے مطابق ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔